ਸਿੱਖ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੋਲੋ, ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ہم اپنے نوٹ پہ پہلے پڑھتے تھے، آج کل نہیں ہے۔ رزق حلال عین عبادت، عین عبادت آج کل نہیں ہے۔ خالصتان تحریک پاسبل نہیں ہے۔ کس ٹیریٹری میں آپ خالصتان بنائیں گے؟ پنجاب کو ہی کہتے ہیں نا۔ آپ کے پاس تو پلے کچھ ہے ہی نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے آپ کے پاس، کس کو پنجاب بنائیں؟ یہ جو ہندوستان پاکستان کی آزادی ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ سکھوں نے کوئی اچھا رول پلے کیا ہے۔ سر اتنی محبت آپ لوگ کرتے ہیں مسلمانوں سے اور باقی دیگر مذاہب سے، آپ جیسا مسجد چلیں کوئی ایشو نہیں ہے، میں آپ کو پھراؤں گا، ہمیں گرودوارہ میں انٹر کیوں نہیں ہونے دیا جاتا؟ آئی ہیو ٹرائیڈ ملٹیپل ٹائمز۔ دیکھیں انگریزوں کی سب سے بڑی قربانی جو ہے رائے احمد خان کھرل ہے، کہاں ہے احمد خان کھرل؟ کہاں ہے؟ بالکل صحیح۔ دیکھو رائے احمد خان کھرل کے ساتھ 30,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں، 30,000 مسلمان، ایک بھی آپ کے پاس ایک کا ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ اور 9ویں گرو کی شہادت پر سب سے زیادہ اگر آپ کو ڈیفینڈ کرنے والی کوئی شخصیت نظر آئے گی 17ویں 18ویں صدی میں تو وہ بلے شاہ نظر آئے گی، تیغ بہادر صاحب کے لیے۔ جی بالکل۔ ایک آپ پاکستان کے پہلے پی ایچ ڈی ہیں، لیٹ می ٹیل یو، یو آر دا فرسٹ سکھ سردار ٹو بی فیچرڈ آن اینی پاکستانی پوڈ کاسٹ ایز ویل۔ یہ بھی ایک السلام علیکم ڈیئر فیلاز، ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں، جس دھرم جس مذہب کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں، وہ سر تا پا محبت ہی محبت ہے بھائی۔ سکھزم، اور ٹو بی ویری پریسائز اور صحیح ٹرم یوز کیا جائے تو سکھی ایک ایسا دھرم ہے بھائی جس کے اندر آپ کو اتنی مماثلت ملے گی مسلمانوں کے ساتھ، اور آپ کو لگے گا جیسے یار اس میں اور ہم میں تو کوئی انتر ہے ہی نہیں، شاید صرف اور صرف نامن کلیچر کا ہی فرق ہے۔ تو آج محبتیں بڑھانے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں کلیان سنگھ کلیان جی۔ ہی از دا فرسٹ پی ایچ ڈی سکھ آف پاکستان۔ کلیان جی ست سری اکال۔ ست سری اکال جی، کیسے ہیں؟ بالکل جی، چڑھتی کلا جی۔ اچھا سر، یہ ست سری اکال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ست سری اکال کا جو لفظ ہے، ہاں جی، یہ سکھ مذہب سے، کمال کی بات یہ ہے کہ سکھ مذہب سے بھی 600 سال پہلے اس کا استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، جو ہمارے ناتھ تھے گرو گورکھ ناتھ، چڑپت ناتھ، مچھندر ناتھ، 7ویں سے 9ویں جو صدی ہے، ہاں جی، اس میں وہ نابر بن گئے تھے۔ نابر سے مراد وہ بہت سائنٹیفک لوگ تھے، خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر جو یقین نہیں رکھتے۔ صحیح ہے۔ تو ان کے خلاف ایک موومنٹ چلی، بھکتوں کی موومنٹ چلی، صحیح، بھکتی تحریک تھی وہ ایک بہت بڑی، تو اس کا نام تھا ست سری اکال۔ اس تحریک کا نام تھا، اس تحریک کا نام، اور یہ گرمکھی کا لفظ نہیں ہے یہ؟ نہیں اچھا، بالکل پنجابی کا لفظ ضرور ہے، لیکن یہ کوئی خاص ہماری جو مذہبی یا ٹرمنالوجی کا کوئی لفظ نہیں ہے، یہ سکھ مذہب سے بھی 600 سال پہلے اس کا وجود ہمیں ملتا ہے۔ تو ست ہمیشہ یہ لفظ جو ہے یہ 5,500 سال پہلے بھی ست کا مطلب سچ ہوتا تھا۔ صحیح ہے، جیسے ستیہ بولتے ہیں، ہاں ستیہ بولتے ہیں، بالکل اس میں صحیح ہے۔ نہیں، مسلم ٹرمنالوجی بھی یوز کرتے تھے، ست بسم اللہ جی آیا، ہاں بالکل صحیح ہے۔ تو وہ یہ ست جو تھا وہ سچ، حق سچ کی بات جو ہے وہ یہ بات۔ تو شری اکال، سری جو ہے یہ سنسکرت کے لفظ شری سے نکلا ہوا ہے، جب پنجاب میں آتا ہے تو شین جو ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، سری بن جاتا ہے۔ صحیح ہے، تو یہ کسی بھی مقدس متبرک و مقدس کے ساتھ لگ سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ اکال، کال موت کو کہتے ہیں، کال فلانے تھا، کال پہ گئی، موت پہ گئی۔ اور اکال جو ہے جس کے ساتھ الف آگے آ جائے گا یا ایڑا آگے آ جائے گا، وہ اس کا الٹ بن جائے گا، اکال۔ اچھا، یعنی جو موت سے رہت ہو، جس کو کبھی بھی موت نہ آتی ہو۔ صحیح صحیح۔ تو یہ ہے کہ سچا صرف وہ ہے
جس کو جو موت سے رہت ہے، جس کو موت نہیں آتی، یعنی وہ ہستی خدا تعالیٰ کی ہستی. کیا بات ہے، سو سویٹ. اچھا سر، اب یہ بتائیں مجھے، واٹ میکس اے پرسن سکھ؟ سکھ کنوں کہنے ہیں؟ ہاں، یہ ایک سکھ فلاسفی کا ایک بہت بڑا سوال ہے. وہ شناخت کے حوالے سے بھی ہے، وہ فلسفے کے بھی حوالے سے. بابا نانک نے جو ایک فلسفہ دیا تھا کہ سکھ اس کو کہتے ہیں جو ان 3 چیزوں پر عمل کرتا ہو. 3 چیزیں وہ ہے، پہلی ہے کہ اس کی روزی روٹی حلال ہو، کرت کرو. صحیح. دوسرا ہے کہ حلال روزی روٹی کو اپنے تک محدود نہ رکھو، اس کو تقسیم کر کے، صحیح، تقسیم کر کے کھاؤ. دوسرا ہے ونڈ چھکو. ہاں. اور تیسرا ہے کہ اگر کرت کمائی حلال روزی روٹی سے، ونڈ چھکو تقسیم کر کے کھاؤ اس سے، اور اگر اس سے ٹائم مل جائے تو آپ اس خدا کا نام بھی جپ لو. زبردست. ان دونوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے نام جپنا. صحیح ہے. اگر آپ کا نوالا جو ہے وہ حق حلال کا نہیں ہے، ہاں جی، اور آپ کا وہ نوالا جو آپ کھا رہے ہیں، آپ کے ارد گرد لوگ بھوکے ہوں، تو وہ آپ سے انسانیت بھی چھین رہا ہے وہ نوالا. صحیح. ایک کرت کرو، ونڈ چھکو، نام جپو. جی. اگر آپ کا ایک نوالا، یہ اسلام کا بھی بنیادی اصول ہے. ہم اپنے نوٹ پہ پہلے پڑھتے تھے، آج کل نہیں ہے. رزق حلال عین عبادت. عین عبادت آج کل نہیں ہے. شاید یہ جو اگر ہے بھی تو واقعی رہا نہیں ہے، رہا بھی نہیں. ہاں. تو اسلام کا بنیادی اصول بھی یہ بہت خوبصورت اصول ہے کہ انسان جب نوالا کھاتا ہے، اگر وہ حلال ہے تو وہ حلال خون پیدا کرے گا، اگر حرام ہے تو حرام خون پیدا کرے گا. صحیح. اور خون سے آگے ہماری نسل پیدا ہوتی ہے. صحیح. اس کا تعین وہ حلال لقمہ کرتا ہے. بڑی زبردست، بہت اعلیٰ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، 15ویں صدی میں غالباً گرو جی آئے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے سکھ مذہب ایگزسٹ نہیں کرتا تھا؟ نہیں، یہ جو دھرتی ہے نا، جی، بہت خوبصورت دھرتی ہے. ٹھیک ہے. میں اکیلے پنجاب کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب ہم سارک کی بات کرتے ہیں، سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں. ضرور. سب کانٹیننٹ کی جو دھرتی ہے وہ بہت خوبصورت دھرتی ہے، اور یہاں پہ جو پہلے ہے سناتن دھرم آیا. ہندو مذہب کو اصل نام جو ہے وہ سناتن دھرم ہے. جی. اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے نا، یہ اس فلاسفی بہت اچھی ہے، فلاسفی بہت تگڑی ہے. فلاسفی جو ہے سناتن دھرم کی، وہ انسانیت پر بیلیو زیادہ ہے. لیکن اس فلاسفی کو برہمن کھا گیا. اچھا، کھا گیا مطلب وہ اس طرح کہ برہمن دو لفظ ہے. ایک برہما، ایک من. اچھا. برہما جو ہے وہ خدا تعالیٰ کو، بالکل ٹھیک ہے. من جو ہے وہ ہماری روح بھی ہے، صحیح ہے، ہمارا دل بھی ہے، ہمارا دماغ بھی ہے. من میں بہت چیزیں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے من. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو من میں جو ہے وہ برہمن کا مطلب اس وقت یہ تھا کہ جو معاشرے کا سب سے پڑھا لکھا آدمی تھا، جس کو جو دنیا کی پہلی کتاب وید ہے، جس کو وید زبانی یاد تھی، اس کو برہمن کہتے تھے. کہ اس کو خدا کا وہ کلام جو ہے وہ زبانی یاد ہے. صحیح. یہ کوئی نسلاً برہمن کا تصور نہیں تھا اس خطے میں. صحیح. تو وہ آہستہ آہستہ انہوں نے نسلاً بنا دیا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. آج بھی اگر سب کانٹیننٹ میں دیکھیں تو جو سید ہے وہ تو نسلاً سید ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو سیاستدان ہے وہ نسلاً سیاستدان ہے. ٹھیک ہے.
کوئی کاروباری ہے تو وہ نسلاً کاروباری ہے. ہم اس چیز پہ زیادہ بلیو ہم نے شروع کر دیا کہ کوئی اگر بابا ہے تو اس نسلاً بابا ہے. تو یہ نسلاً جو چل پڑی ہے، بابا نانک نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ نہیں بنایا. بالکل وہ ایک عام سے آدمی کو جو اس کا جو اس کو سمجھ رہا تھا اس کو بنا دیا. ایک دو ایگزامپلس تو ہیں فادر سن گروز نہیں، ایگزامپل ہے سکھ گروؤں میں، لیکن وہ انہوں نے امتحان لیے ہیں. صحیح. وہ اس طرح نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو دے دیا فوری طور پہ، یا اپنے جو ہے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے ایک ہمارے پاس ایک رشتہ دار کو بھی تصور ملتا ہے کہ ان کو بھی دیا ہے. سو یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ ڈفرینٹ میں کروں گا کہ ایگزام بہرحال لیے ہے. صحیح. ہر جگہ پہ ایگزام، ہر گرو نے آنے والے گرو سے ایگزام لے کے اس کو دیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نسلاً چلنے والا جو ہے وہ تصور نہیں تھا. یہ جو چیزیں تھی برہمن جو ہے، میں کہنا سناتن دھرم کو برہمن ہی کھا گیا ہے. ٹھیک ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. اگر اس کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں کہ موقع ملا بدھ مت کو، سناتن دھرم کے خلاف بدھ مت کو موقع ملا. انہوں نے بدھ مت کو بھی پتہ کہ بدھ بھکشو کھا گئے. ٹھیک. وہ بھی اپنے آپ کو سپریم سمجھنے لگے. پھر جین مت اس کے ساتھ آتا رہا. جین کو اس کی زیادہ تر سختی کھا گئی، وہم بھرم اور سختی اس کو زیادہ کھا گئی. ورنہ جینی جو ہے آج بھی وہ سمپل رہنا پسند کرتے ہیں، اپنے ایک ہی کرتے میں رہنا پسند کرتے ہیں. وہ زیادہ چیزوں کے جو ہے وہ بہت زیادہ خلاف ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ جو تھا کہ اس کے بعد اس دھرتی پہ ایک تو جو ہمارے ہاں اس دھرتی پہ نا تصور تھا کہ یار اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو رکھ لیجئے گا، ورنہ چینج کر دیجئے گا. مذہب کی تو یہاں پہ چینج جو ہے وہ چلتی رہی، ڈائلاگس چلتے رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. بابا نانک نے ناتھوں کے ساتھ بڑے سخت ڈائلاگ کیے، لیکن وہ مکالمہ، وہ گفتگو جو ہے وہ چلتی رہی ہے. بالکل. وہ بند نہیں ہوئی ہے. جو آج ہم 21ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں کہ مکالمہ اور ڈائلاگز اور گفتگو جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. تو اس خطے میں یہ بہت پیارا تھا کہ یہ سب کانٹیننٹ کا جو کہ خطہ ہے، جتنے مذاہب آئے، اسلام آیا تو ہم نے اسلام قبول کیا یہاں کے رہنے والوں نے، اور کچھ وہ نہیں کیا کہ ہمیں کوئی سختی نہیں تھی. ہم نے جو 5 مسلمانی سلسلے تھے بڑے ناتھوں کے بعد، چشتیہ، سروردیہ، نقشبندیہ، قادریہ، نوشائیہ، یہ سلسلے تھے جو آئے اور یہاں پہ پریم پیار کا، اسلام کے پریم پیار کا پرچار کرتے تھے. اور پھر یہاں کے لوگوں نے دڑ کہ دیکھیں یار یہ جو کاسٹ سسٹم ہے اس سے تنگ آ کے لوگوں نے دڑ اسلام قبول کیا کہ ایکوالٹی. بہت زیادہ تنقید کیا کاسٹ سسٹم کو، بہت زیادہ. حالانکہ وہ کھتری تھے آئی تھنک. ہاں جی بالکل، اپر کاسٹ تھے، اور انہوں نے سب سے زیادہ مساوات کا کانسیپٹ ہے سملر. بالکل. اور اسی کو آگے جو ہے صوفی اور بھکتی کی لہر نے سکھزم کو جنم دیا ہے کہ یہ جو ہے یہ آگے چل کے نا یہ ایک علاقہ جو ہے مکالمے کو فروغ دے گا، یا کسی ایک جگہ پہ ہم اکٹھے بھی ہو سکتے ہوں گے. وہ جو ہندو اور مسلم کے جو دوریاں تھیں اس کو بابا نانک نے اکٹھا کر کے اس دھرتی کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی. صحیح ہے. اچھا پروفیسر صاحب، یہ ایک کانسیپٹ جو خدا تعالیٰ کا آپ کے ہاں ہے، کیا میں یہ ٹھیک سمجھ رہا ہوں کہ وننس آف ایوری تھنگ، کہ ایون یہ جو سناتن دھرم میں ایک چیز ہے اہم برہماسمی، کہ جیسے میں برہما ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ خدا تعالیٰ انکارنیٹ ہو سکتا ہے. یہ غالباً جو کڑا آپ نے پہنا ہوا ہے یہ بھی اسی سرکل، اسی وننس کو کرتا ہے. یہ چیز بدھزم میں بھی مجھے نظر آئی، ان کے اندر بھی سرکل کی ایک اپنی وہ موجود ہے، ٹھیک ہے. سناتن دھرم میں نے بتایا، بریلوی مکتبہ فکر میں بھی ایک ہے وحدت الوجود کے نام سے،
ٹھیک ہے, میں قائل تو نہیں ہے, ہم سب مسلمان اس چیز کے, لیکن آپ یہ بتائیے اس کا اوریجن کیا ہے؟ کیا یہ چیز گرو نانک صاحب جی کی دی ہوئی ہے یہ بات؟ نہیں, یہ چیزیں جو ہیں یہ سناتن دھرم سے بھی چلی ہیں. جیسے آپ نے کہہ دیا کہ وہ تصور جو ہے وہ بدھسٹ میں بھی وہ تصور کسی نہ کسی روپ میں جو ہے بدھ لارڈ بدھا نے اس کو, جین مت میں بھی یہ تصور رہا ہے. ٹھیک, جین مت ہے. اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ اسلام میں بھی یہ تصور بہرحال کسی نہ اگر اس آیت کو آپ دیکھیں نا کہ خدا آپ سے کتنی دور ہے, تو وہ شہرک سے بھی نزدیک کا تصور جو ہے وہ وحدت الوجود کا تصور ہی ہے. سب نہیں مانتے, ایک سرٹن سیکٹ ہے مانتے. ہاں وہ چلیں, وہ اس میں یہ نہیں کہتے کہ میں کوئی چیز سختی سے منوا رہا ہوں یا اس میں تو پاسبل ہے کہ یار وہ تصور جو ہے وہ ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ مستعار وہاں سے لیا گیا, کیونکہ مسلمانوں کی اپنی اختراع نہیں ہے. میرے خیال میں یہ سکھزم سے ہوتا ہوا مستعار لیا گیا. ایسی لنگر کا کانسیپٹ بھی جیسے ہے, کتنا وہ گردواروں میں مستعار لینا کوئی بری بات بھی نہیں, بری بات نہیں ہے. لینگویج میں بھی ہم لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کئی چیزیں جو ہیں اسلام سے سکھزم میں بھی آ چکی ہیں, مستعار لی گئی ہیں, اور پھر اتنی مستند ہو گئی ہیں کہ آج ہم اگر اس کو ادھر ادھر کرتے ہیں تو وہ جھگڑے کی مانند بن جاتا ہے. تو یہ کوئی میں لینگویجز اور کلچرز پہ بلیو کرنے والا بندہ ہوں, تو اس میں تو یہ جو چیزیں ہیں مستعار چلتی رہتی ہے ہماری. یہ چیزیں جو کسی ریلیجن میں جھگڑا ہو نہ ہو, سرداروں کے ساتھ کوئی صرف محبت ہی محبت ہے. چاہے سردار یہاں کے ہو یا انڈیا کے ہو, تو چڑھتا پنجاب لہندا پنجاب, یہ چیز کر کر کے اتنی میں کہتا ہوں محبت ہے نا کہ فیلنگ ہی نہیں آتی کہ یہ کوئی دوسرے لوگ ہیں. نہیں, اس کی بیسک وجہ ہے کہ جو گرو نانک صاحب کی فلاسفی اور اس کے بعد باقی گروؤں کی فلاسفی یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب پرستی نہیں ہے, ہیٹ نہیں ہے, ایکویلٹی ہے, سانجیوالتا ہے, اور پریم پیار محبت کا جو درس ہے وہ آپ نے اس دھرتی پہ پھیلانا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کسی کو سکھ نہیں کرنا. نہیں, وہ اپنے مذہب میں ٹھیک ہے. جیسے اسے خدا نے جس اس میں پیدا کیا ہے اسی میں رہے, اسی میں سارا کچھ کرتا رہے. آپ اس سے جو ہے وہ مذہب سے ہٹ کے آپ اس کی خدمت کرتے رہیں, اس کے ساتھ پریم پیار کی جو بھاشا ہے اس میں ایک تصور دیتے رہیں. باقی یہ چیزیں بہت پرسنل ہے, مذہب بہت پرسنل ہے, اس یہ سماجی طور پہ امپلیمنٹ بھی نہیں کر سکتے. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے بہت سارے سکھ ہندو مت کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مناتے ہیں اور اجازت ہے. بہت سارے سکھ جو ہیں وہ اسلام کی کچھ چیزیں مناتے ہیں تو وہ اجازت ہے. بہت سارے سکھ پگڑی نہیں پہنتے, بال کٹا لیتے ہیں, تو یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے گرو کے ساتھ یا خدا کے ساتھ. اب میرے ساتھ ان کا پرسنل معاملہ یہ ہوگا کہ اگر میں مصیبت میں ہوں یا مجھے بھوک لگی ہے, اگر وہ مجھے یہ دو چیزیں نہیں دیتا, وہ مجھے شیلٹر نہیں دیتا, تو وہ میرا گناہ گار ہے. آل دو مذہب اس کا پرسنل معاملہ ہے. صحیح ہے. اچھا, میں نے تو یہ سنا گرو گوبند صاحب تک بھی یہ جو سارا اٹائر ہے یہ کوئی ایسینشل نہیں تھا, مطلب پگڑی, کیش, کڑا, یہ صحیح بات ہے, اس کے بعد ہی اپنایا گیا؟ بالکل, یہ ٹھیک بات ہے. ہمارے 10ویں گرو نے ہمیں یہ سروپ دیا ہے, اور اس سروپ کی بیسک دینے کی وجہ یہ تھی کہ خالصہ اکال پرخ کی فوج بننا ہے. اسے ایک اکال پرخ کی فوج جو ہے وہ آپ اپنے پہناوے سے بن سکتے ہیں. آپ اگر ہزاروں میں لاکھوں میں کھڑے ایک سردار کو پہچان لیتے ہیں اس کے پہناوے کی وجہ سے, تو یہ ہمارے 10ویں گرو صاحب کا بخشا ہوا ہمیں ایک ان کی یونیفارم ہے. اچھا, گوبند صاحب کا؟ ہاں, گرو گوبند صاحب یونیفارم ہے جو ہمیں دی گئی تھی کہ آپ اس طرح سے پہنیں. ہاں, اگر کوئی نہیں پہنتا تو میں اسے زبردستی نہیں پہنا سکتا, یہ میرا کام نہیں ہے.
ٹھیک ہے. یہ اس کا اور گرو صاحب کا معاملہ ہے. اگر وہ نہیں پہن سکتا, وہ اس کی عزت نہیں کر سکتا, وہ پراپر وے سے بال پوری طرح نہیں رکھ سکتا, پراپر وے سے پگڑی نہیں پہن سکتا, کڑا نہیں پہن سکتا, کرپان نہیں پہن سکتا, مجھے زبردستی کا حق نہیں ہے. وہ اس کا اور گرو صاحب کا معاملہ ہے, اور یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے, اور میں پوچھ بھی نہیں سکتا اس سے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہوا, آپ اچھے نہیں لگ رہے ہیں, آپ گرو جیسے نہیں لگ رہے, میں یہ پوچھ بھی نہیں سکتا. یہ اس کا اور اس کا گرو صاحب کا معاملہ ہے. وہ پوچھیں, گرو صاحب پوچھیں گے یار مجھے یہ مجبوری تھی میں نے نہیں رکھا, تو گرو صاحب اسے معاف کرنے والے ہیں, میں کون ہوں کہ پوچھنے والا. تو سر جی تسی اتنا پریم کرنا لے ہو, ٹھیک ہے, اور اتنا ماشاءاللہ ہم سکھوں کو محبت ہی محبت صرف دیکھتے ہیں, تو آپ کی یہ جو برانڈنگ ہوئی ہے دیٹ ایز اف دے آر ایکسٹریملی دلیر پیپل, بڑے جنگجو پیپل, اور آپ کے 5Ks میں سے ایک خنجر بھی آپ کا ہوتا ہے, تو کیا میں یہ سمجھوں کہ گرو ہرگوبند صاحب کی یہ دی ہوئی شکشا ہے آپ لوگوں کو, یا اس سے پہلے بھی نانک صاحب نے کبھی اس چیز کے بارے میں بات کی تھی؟ اچھا, یہ جو چیزیں ہیں یہ گرو صاحبانوں نے ہمیں اس لیے دی تھی, سیلف ڈیفینس کے لیے دی. ٹھیک ہے, اٹیک کے لیے نہیں, اٹیک کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, یہ تو پہلے آنے والی نسلوں کو بتا دیں کہ یہ کوئی اٹیک نہیں ہے. کہیں پہ بھی کچھ تصور نہیں ملتا, گرو صاحبانوں کا کوئی فلسفہ نہیں ملتا, یا گرو صاحب کا کوئی ایسا تعلیمات نہیں ملتی کہ آپ نے اٹیک کرنا. یہ سیلف ڈیفینس کے لیے. صحیح ہے. اور اس وقت سب سے بڑی جو ہمارے لیے مصیبت تھی وہ یہ تھی کہ جو افغان تھے وہ آتے تھے اور یہاں سے 30-30 ہزار 50-50 ہزار لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے تھے, اور ادھر جو تھے وہ جو ہوتا تھی بندر بانٹ ہوتی تھی, ادھر پھر ان کے ساتھ جو رہ جاتی تھی, جو مر جاتی تھی, وہ بس اسی طرح لے رکھتی تھی. تو پنجاب کے رہنے والوں نے باقی آپ کو کسی نے بھی سیلف ڈیفینس نہیں کیا. پنجاب کے رہنے والوں نے سیلف ڈیفینس شروع کر دیا کہ یار یہ ٹھیک ہے, گرو صاحب کا یہ تصور جو ٹھیک ہے, اس وقت مسلمانوں نے بھی مانا تھا. یہ نہیں ہے کہ اس وقت صرف سکھوں نے مانا ہے. سکھوں نے یہ ایک گرو صاحب نے دیا, فلسفہ دیا کہ دونوں تلواریں جو ہیں, ایک میری دی ایک پیری دی, دونوں تلواریں ساتھ رکھیں, اور جب آپ پر جبر کوئی کرے تو آپ سیلف ڈیفینس کے ساتھ جائیں. اور اپنی یہ نہیں تھے کہ اچھا ایک اور چیز, بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لڑکیاں ہی اٹھاتے تھے. نہیں, لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی اٹھاتے تھے. افغان جو تھے وہ دونوں چیزوں کو اٹھاتے تھے, دونوں, کیونکہ ایک تو پنجاب کی عورتوں میں یہ تصور تھا کہ یہ 8 سے 10 بچے پیدا کرنے والی عورتیں, یہ وہ اپنے افغان جو ہے وہ تھیوری لے کر بیٹھے تھے کہ اسلام جو ہے وہ زیادہ بچوں والی کے ساتھ شادی کی اجازت دیتا ہے, شادی کی اجازت دیتا ہے, جبراً اجازت نہیں دیتا ہے. لیکن وہ انہوں نے بہرحال یہاں سے یہ کام شروع کیا, اور پھر جو لڑکے اٹھاتے تھے وہ ان کی آرمی میں شامل ہوتے تھے, اور بہت ساری چیزیں جو ہے. بلبن نے جو آخری وہ تھا کہ التمش جو تھا ترک نسل کا نہیں تھا, بلکہ بلیڈ جو تھا وہ پنجابی تھا. تو یہ جو اس طرح کے تصور تھے وہ بہرحال موجود تھا. اس کی کلائمیٹ اتنی اچھی ہے, اس کا جو کھانا ہے, جو اس دھرتی کا کھانا ہے وہ پاورفل ہے. اگر آس پاس کے خطے کو, باقی خطے کو دیکھیں تو وہ ان کی ہائٹ بھی کم ہوگی, ان کی جو ہے باڈی بھی کم ہوگی, ان کے جو باڈی اوپن نہیں ہوگی, پوری طرح اوپن نہیں ہوگی. اور پنجاب کی جو کھانوں کے ساتھ جو ہے ایک دودھ کے ساتھ پلنے والے جوان کی جو باڈی بہت اچھی ہوتی ہے, کلائمیٹ بہت اچھی ہے, آب و ہوا جو ہے اس کا تصور بہت ہی اچھا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ہم 6-7 فٹ کے جوان ہیں, گبرو ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ہماری چھاتی چوڑی ہے. پھر ہم کام کرنے کا سٹائل بھی ہمارا بہت اچھا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ پنجاب سے اس لیے وہ اٹھاتے تھے کہ ان کے کام آتی تھی. اس وقت تو جو فرد تھا وہی اہم سمجھا جاتا تھا, چاہے وہ کسانی کے لیے ہو, چاہے وہ آپ کی جنگ کے لیے, وہ فردی جو تھا وہ
اور پھر اگر پنجاب کا فرد ہو تو وہ بہت سو پہ باری تھا. اس پہ اگر ہمارے 10ویں گرو کا فرمان تھا کہ 1.25 لاکھ سے 1 لڑاؤں، یہ پنجابیوں کے لیے تھا کہ 1.25 لاکھ سے 1 لڑاؤں تبع گوبند سنگھ نام کا ہوں، کہ یہ ایک پنجابی جو ہے وہ 1.25 لاکھ کے برابر ہے. تو یہ تصور اس وقت بہرحال تھا. اور یہ چیزیں جو تھی یہ آہستہ آہستہ جو تھا ہمارے افغانز یہ سارے کرتے تھے. تو گرو صاحب نے سیلف ڈیفینس کے لیے کرپان اور یہ ساری چیزیں دے دی کہ یہ سیلف ڈیفینس اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہماری میری بھی ہو سکتی ہے، پیری بھی ہو سکتی ہے، ہم ہر چیز کر سکتے ہیں. تو گرو گوبند صاحب نے یہ گرو والا جو سلسلہ تھا یہ بند کیوں کر دیا، یہ کہہ کے کہ گرو گرنتھ صاحب از یور 11th گرو اور اب یہ انف ہے؟ حالانکہ گرو ارجن اس کو کمپائل کر چکے تھے جو 5ویں گرو تھے. اور اف آئی ایم ناٹ رانگ شروع تو انہوں نے کہ مجھے پتہ نہیں کمپائل انہوں نے کیا کہ نہیں کیا گرو گرنتھ صاحب کو، تو یہ بند کیوں کر دیا گیا؟ اچھا، اور بند ہونا ہوتا تو ارجن صاحب کے ٹائم کیوں نہیں بند ہو گیا؟ نہیں، ہمارے نا پہلے گرو نے بھی کمپائل کیا تھا. بابا فرید جی کا کلام جو تھا وہ انہوں نے 2 سال میں ڈھونڈا تھا ٹبا فرید کے ساتھ. اس وقت بابا نانک نے بھگت کبیر جی کا کلام ان سے 100 سال پہلے ہوئے تھے، بابا فرید جی 300 سال پہلے ہوئے تھے. بابا ایک اور بھگت تھے ہمارے، نہیں بھگت کبیر سے پہلے بھی ایک بھگت ہے، وہ جو تھے وہ 200 سال پہلے ہوئے تھے. اس کے بعد بھگت کبیر جی اور گرو نانک صاحب کے سمکالی سب سے جو کم ذات تھے وہ بھگت رویداس جی تھے. ان کی لو کاسٹ تھی، تو وہ جو ہے ان کو بھی بابا نانک جی نے اپنی بانی میں جو ہے وہ شامل کیا تھا. تو یہ چیزیں بابا نانک سے شروع ہوئیں. ہمارے دوسرے گرو نے بھی کی، ہمارے تیسرے گرو نے بھی کمپائلیشن کی ہے، ہمارے چوتھے گرو نے بھی کی ہے، ہمارے 5ویں گرو نے بھی کی. 5ویں گرو تک جو ہے وہ لگاتار یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد ہمارے 10ویں گرو نے کمپائلیشن کا سلسلہ جو ہے وہ گرو گرنتھ صاحب، ہولی گرو گرنتھ صاحب کو اکٹھا کیا اور اس میں 9ویں گرو صاحب کا کلام شامل کر کے گرو گرنتھ صاحب کو گرو کا درجہ دے دیا کہ اب یہ جو ہے وہ کتاب یا ہولی بک جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے. اب اس میں کسی اس کی گنجائش نہیں ہے. تو وہ تعلیمات جو ہے وہ پوری ہو چکی ہیں اور انہوں نے اس میں وہ ساری تعلیمات جو ہے اس میں بعد والی تعلیمات بھی ہیں وہ بھی کمپائل کی ہیں. وہ ساری اکٹھی کر کے ان کو بھی 4 بیٹے تھے. تو وہ جو تھا وہ سلسلہ وہ پھر نسلاً شروع ہو جانا تھا. اگر گرو صاحب شبد گرو کا تصور نہ کر دیتے. شبد گرو مطلب ہماری تعلیم ہماری استاد ہے، انہوں نے کوئی ختم نبوت ہے ہمارے ہاں جیسے، ویسے شبد گرو اس طرح کی کوئی چیز نہیں. شبد گرو کا تصور تعلیم ہماری استاد ہے، آنے والی تعلیم بھی ہماری استاد ہو سکتی ہے. ہماری گرو جو ہے آنے والی تعلیم ہے، نئی نسل کو نئی زاویے سے پڑھنا ہے تو وہ نئی زاویہ کا بھی وہ بھی ہمارا مرشد ہے. اور ہمارا گرو ہے وہ بھی نئی تعلیم، اب جدید تعلیم جو ہے وہ بھی ہمارا مرشد ہے. جو بھی ہمیں کچھ بھی سکھائے وہ ہمارا مرشد ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ جو کتاب ہمیں کچھ اچھی عقل کی باتیں دے رہی ہے، خدا کا تصور جو ہے بہتر انداز میں دے رہی ہے تو وہ ہمارا مرشد ہے. تو گرو صاحب نے تو بانی میں یہی لفظ کہی ہے، بانی گرو گرو ہے بانی وچ بانی امرت سارے، کہ جو ہے شبد گرو کا تصور جو ہے وہ گرو صاحب نے دے دیا تھا کہ آج کے بعد جو ہے وہ علم ہی گیان ہی تمہارا صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے، زبردست. اچھا بابا جی کے بارے تھوڑی گل کریے. سر بابر کا دور تھا میرے خیال میں جب وہ یہاں پہ آئے، اور فار مائی آڈینس ان کے ریفرنس کے بول کہ بابر، ہمایوں اکبر، جہانگیر، شاہجہاں، اورنگزیب، یہ کرتے کرتے یہی دور سارا کا سارا ایگزیکٹلی 10th گروز کا ہے. ایگزیکٹلی گرو گوبند صاحب نے میرے خیال یہ اورنگزیب کا ٹائم میرے خیال میں دیکھا ہے اور وہ شاید بابر کے ٹائم سے. اچھا بابر نے ان کو قید بھی میرے خیال کیا؟ بالکل کیا، چھوڑ کے. اچھا یہ تھا کہ 2-3 چیزیں ہیں اس میں. گرو صاحب لودھی کے دور میں پیدا ہوئے تھے. پہلے تو لودھیوں کی حکومت، لودھیوں کی حکومت تھی. لودھیوں کی حکومت کے بعد سوری کی حکومت تھی.
شیر شاہ کی، ہاں جی، شیر شاہ جی جی. تو لودھیوں کو سوری نے کاٹا، سوری کو بابر نے کاٹا. تو یہ مسلمان ہی ایک دوسرے پہ حملہ ہو رہے تھے 12ویں صدی سے لے کے 11ویں 12ویں صدی سے لے کے مسلمان ہی ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے. اور موسٹلی یہ تھا کہ نیچے سے غلام ہی آتے تھے، جیسے بلبن کا غلام التمش تھا، ٹھیک ہے. اس طرح غلاموں کی حکومت آ رہی تھی. اور مغلز جو تھے یہ بھی ترکوں کے غلام تھے. صحیح. یہ نہیں تھا ان کی اپنی کچھ فوج نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو سلطنت عثمانیہ کی فوج تھی جو ساتھ لاتے تھے. انہوں نے اچھا بہت ساری چیزوں میں یہ نہیں دیکھتے ہمارے ہسٹورین کہ جو سلطنت عثمانیہ نے بابر اور باقی مغلوں کو باغی قرار دیا تھا اور فتویٰ تھا ان کے خلاف 15ویں 16ویں صدی میں کہ یہ جو ہے اس کے قابل نہیں ہے کہ ان کو راج دیا جائے، سلطنت دی جائے. لیکن پھر بھی انہوں نے سلطنت کی ہے، یہاں پہ کی ہے. اورنگزیب کے خلاف بھی سلطنت عثمانیہ کا جو وہ تھا اپنا کہ یہ انتہائی ظالم ہے اور یہ جس چیز کو فروغ دے رہا ہے. سلطنت عثمانیہ کے کچھ فتوے موجود ہیں ترکی میں، اس میں خاص طور پہ یہ فلسفہ موجود ہے کہ اورنگزیب جو ہے وہ سیکس کو فروغ دے رہا ہے، اس لیے یہ باغی ہے، سلطنت عثمانیہ کا باغی ہے اور باغی کو کوئی بھی قتل کر سکتا ہے. یہ فتویٰ بہرحال موجود ہے، صحیح ہے، اس کے خلاف. تو وہ اس کا زیادہ جو اثر تھا وہ لوکل لوگوں پر بھی پڑا. گرو صاحب کے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ جو ہے وہ ان کا بھائی تھا. گرو جی کا بھائی نہیں، اورنگزیب کا بھائی تھا. اورنگزیب کے بھائی نے شرن لینے کی کوشش کی گرو صاحب کو اپنے ساتھ. گوبند صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو انہوں نے گرو صاحب کو ملانے کے ساتھ شروع کی کہ لوکل لوگ جو ہیں وہ ہم اپنے ساتھ ملا لیں، لوکل گدیوں کو ساتھ ملا لیں. تو لوکل لوگوں کے ساتھ ملا کے ان کے بھائی نے اس نے اپنے دیکھیں کہ اسلام میں تو گیا کہ اپنے جو اپنے والدین کو افتاقناک ہو، اس نے اپنی ماں کو اندھا کیا، باپ کو مار دیا، بھائیوں کو مارا سارا، اور اس کے بعد جو ہے وہ راج کیا. اور پھر اس کے بعد لوکل لوگوں پر بے انتہا ظلم کیے. اس میں اس دور میں بھی ایک فلم بنی تھی کہ وہ اجتماعی سیکس دیکھنے کا، اپنی آخری وقت میں بھی اجتماعی سیکس دیکھنے کا شوقین تھا کہ اس کی اورنگزیب. تو وہ اس طرح کی سزائیں دیتا تھا اور اس کی سزائیں اگر یہی ٹوپیاں بھی سینے والا اورنگزیب، یہ ٹوپیاں سینے والا، یہ تو ہمارے ہاں ہم نے اسے ہیرو بنایا. اگر آپ افغان ہسٹری دیکھیں یا عرب کی ہسٹری دیکھیں تو وہ تو اس کو سب سے بڑا ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں. تو یہ ہم نے جان بوجھ کے جو ہے جب ڈیوائڈیشن کی ہے انگریزوں نے تو ہیروز بھی الگ کر دیے، ہماری زبانیں الگ کر دی، ہمارے خطے الگ کر دیے. ہماری جو سب سے بڑی اس جگہ کی خوبصورتی تھی وہ تھا کہ ہم ایک سانجیوالتا کے فلسفے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے، وہ انہوں نے ڈسٹرب کر کے ہمارے ہیروز بھی الگ کر دیے. تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہمارے گرو صاحب نے کا ٹکراؤ تھا وہ جینون تھا. میں آج بھی اس کو بہت ساری جگہوں پہ ڈیفینڈ کرتا ہوں کہ لوکل لوگوں کا جو حملہ آوروں کی جنہوں نے یہاں پہ شادیاں نہیں کی، ایک بھی شادی نہیں کی، وہ یہاں کے لوگوں کو لو کاسٹ سمجھتے تھے. جنہوں نے یہاں پہ کچھ بھی اپنا بنایا نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے پھر بھی اپنے وطن جانا ہے. دفن وہ اپنے وطن ہونا پسند کرتے ہیں. آج بھی کوئی افغان جو ہے پاکستان کی دھرتی پہ دفن ہونا پسند نہیں کرتا. یہ یہاں کی ہسٹری ہے. اور کوئی بھی پشتون ہو چاہے افغان ہو، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ وہاں ہی دفن ہو
اور یہ چیزیں جو ہے یہ اس وقت گرو صاحب کے ذہن میں تھی کہ جب آپ راج کرنے کے لیے آتے ہیں تو شادیاں لوکل کرتے ہیں، ان کو باندیاں بناتے ہیں، ان کو داسیاں بناتے ہیں، ان کو غلام بناتے ہیں، لیکن ان سے بچہ نہیں پیدا کر رہے تھے۔ صحیح۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے گرو صاحب نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک مورچہ لگایا۔ گرو صاحب بھی شہید ہوئے، ان کے سنگھ بھی شہید ہوئے، اس کے بعد مسلمان بہت سارے۔ گرو گوبند کو بھی شہید کیا گیا؟ جی اچھا، میں سے شاید سر گرو ارجن کو نہیں جہانگیر گرو ارجن صاحب نہیں، گرو تیغ بہادر جی، گرو گوبند سنگھ صاحب جی کے والد صاحب وہ شہید ہوئے۔ گرو گوبند سنگھ صاحب جنگ میں شہید ہوئے، ان کے 4 بیٹوں کو شہید کیا۔ اچھا، پیر بدھو شاہ جو ان کے ساتھ تھے ان کو شہید کیا، ان کے بیٹوں کو 5 بیٹوں کو شہید کیا، ان کے 600 جو ان کے مرید تھے ان کو شہید کیا۔ اس وقت تو تصور یہ تھا کہ انہوں نے جتنے بھی گدی نشین تھے ان کو بھی شہید کر دیا تھا۔ جو یہاں کی خوبصورت گدی نشین تھے، جنہوں نے اسلام کی پرچار کیا تھا، خوبصورتی تھی، وہ ان کو سب کو شہید کر دیا تھا۔ تو اس وقت تو انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا کہ گدی نشینوں کو سب کو مار دو، سب کو مار دیا تھا۔ یہ اورنگزیب کا یہ چہرہ جو ہے یہ کبھی بھی آپ کے سامنے نہیں آیا۔ صحیح ہے، ہمارا ہسٹری بہت زیادہ بائسڈ ہے، اس وجہ سے ہے کہ یہ ہم اور مشکل میں جا رہے ہیں۔ ایکچولی میں بتاؤں انسیکیورٹی ہے مسلمز میں کہ انہیں مسلمز کا ریپرزینٹیٹیو کر کے پیش کیا جائے، حالانکہ ان میں مسلمانوں والی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ 6-7 جتنے بہادر شاہ ظفر تک بھی کوئی بھی مسلم اس میں کوئی وہ ایلیمنٹ ایسا نہیں تھا انسیکیورٹی۔ اس لیے کبھی ہم عرب کے ساتھ خود کو جوڑتے ہیں، کبھی ان ترکوں کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہماری اپنی آئیڈینٹی اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں۔ یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ دیکھیں کہ سب سے بڑی قربانی جو ہے اکبر کے دور میں سب سے بڑی قربانی ہے دلہ پٹی کی۔ دلہ پٹی کہاں ہے دلہ پٹی؟ آپ ذکر بھی نہیں ہوتا، نہیں ہے نا، نہیں ہوتا ذکر۔ انگریزوں کی سب سے بڑی قربانی جو ہے رائے احمد خان کھرل ہے۔ کہاں ہے احمد خان کھرل؟ کہاں ہے؟ بالکل صحیح۔ دیکھو رائے احمد خان کھرل کے ساتھ 30,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں، 30,000 مسلمان۔ ایک بھی آپ کے پاس ایک کا ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی تحریک خلافت کا ایک بھی ریکارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ٹھیک ہے پیر بدھو شاہ کا آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے، ملیر کوٹلہ کے راجے کا آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو نبی خان غنی خان کا ریکارڈ نہیں ہے، جو لوکل ہیروز تھے، آج تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا ریکارڈ نہیں ہے۔ پھر بہت سارے ایسے جو فرینڈلی تھے، لوکل فرینڈلی مسلمان تھے، ان کا ریکارڈ نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں نے صرف چند نام گنایا، یہ تو ہزاروں میں گنتی ہے جو ہمارے ہیروز ہیں، لیکن ایک بھی ہمارے پاس ان کا ریکارڈ نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اپنے ہیرو کا ریکارڈ تھوڑا سا بھی ہو، ایکنالجمنٹ نہیں ہے، اور دوسرے جو ہمارے ہیرو ہیں غیر مذہب کے فرام دا پرسپیکٹو آف مسلمس، ان کو ڈیفیم کرنا۔ اب رنجیت سنگھ کے بارے میں نیگیٹیوٹی، nothing else۔ دیکھیں رنجیت سنگھ کو ہم ایکنالج نہیں، رنجیت سنگھ خود نہیں آیا، ہاں رنجیت سنگھ کو مسلمانوں نے بلایا تھا، ٹھیک ہے، جو تھا انگریزوں کے خلاف، کہ وہ آ رہے ہیں، چاروں طرف سے انگریز آ چکے ہیں، آپ آئے ہماری طرف، ٹھیک ہے، آپ تو لوکل ہیرو سن آف سوئل ہیں، آپ آئیں۔ تو مسلمانوں نے، جو لاہور کے مسلمانوں نے، انہوں نے بھیجا ان کو کہ اگر کل کو انگریز آ جائیں گے تو آپ آ جائیں۔ اور اگر آپ اس کی مثال بلے شاہ کے کلام میں ملتی ہے کہ بوریاں والے راجے کیتے، مغلاں زہر پیالے پیتے، اس کا تصور ملتا ہے ہمیں اس میں۔ اور 9ویں گرو کی شہادت پر سب سے زیادہ اگر آپ کو ڈیفینڈ کرنے والی کوئی شخصیت نظر آئے گی 17ویں 18ویں صدی میں تو وہ بلے شاہ نظر آئے گی، تیغ بہادر صاحب کے لیے۔ جی بالکل، سب سے زیادہ ڈیفینڈ انہوں نے کیا ہے، اچھا ہاں، اپنی کلام میں، اپنی کافیوں میں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو وہ تصور دے رہا تھا کہ یہ چیزیں نہیں ہوں گے، ان کے برعکس آپ کو بلے شاہ کا کلام جو ہے اساتہ جانا
جو ہے ایک تصور، بہرحال وہ فلسفہ جو میں تھوڑا سا بھول گیا ہوں ان کا کلام کا، وہ جو ہے وہ ہے کہ جدوں اپنی اپنی پی گئی تھی ماں نوں لٹ کے لے گئی، در کھلا اشر غضاب دا برا حال ہویا پنجاب۔ وہ جو تصور ہے اس کا وہ بہت سٹرونگ ہے۔ یہ چیزیں آپ کو پنجاب کے لوک داستانوں میں، پنجاب کے لوک ادب میں اور بابا بلے شاہ کے کلام میں واضح طور پہ نظر آ رہی ہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کو خود مسلمانوں نے دعوت دی کہ وہ آئیں اور لاہور پر راج کریں۔ اگر اس وقت مردم شماری کیا تھی؟ مردم شماری کے لحاظ سے پنجاب میں 56% مسلمان تھے، 26% ہندو تھے، صرف 14% سکھ تھے۔ صحیح۔ تو 56% والے راج کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے دعوت دی ہے کہ یار یہ سن آف سوئل ہے، یہ ہمیں بچا لے گا۔ تو انہوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ جو سندھے والیہ مثل تھی، اس وقت 12 مثلوں میں تقسیم تھا پنجاب جو ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ آئیں، اور آئیں، اور پھر مسلمانوں نے اپنی شرطیں منوائی ہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ سے۔ اچھا، شرطیں کیا تھی؟ 3 بڑی شرطیں تھیں۔ ایک کہ آپ ایجوکیشن سسٹم نہیں چینج کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ شرعی لاء کو چینج نہیں کریں گے، ٹھیک۔ تیسرا لوکل لینگویجز چینج نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا روزی روٹی کا معاملہ جو ہے عربی فارسی پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 شرطوں کی سکھوں نے بھی مخالفت کی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی کہ یہ 3 شرطیں نہ مانیں، اس سے ہم ختم ہو جائیں گے۔ لیکن وہ 3 شرطیں انہوں نے مانی۔ ان کا وزیر اعظم، وزیر خارجہ جو تھا وہ مسلمان تھا، صحیح۔ فقیر عزیز الدین ان کا وزیر اعظم بھی تھا، وزیر سب سے خالصہ دربار کا سب سے پاورفل مہاراجہ رنجیت سنگھ نہیں تھا، وہ مہاراجہ وہ فقیر عزیز الدین تھا، پاورفل شخصیت۔ اچھا، ان کے جو جرنیل تھے وہ فرانسیسی جرنیل تھے، ان کے خزانچی جو تھے وہ ہندو تھے، ان کے جو 2 بڑی منسٹریاں تھیں وہ مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ فقیر نور الدین ایجوکیشن منسٹر بھی تھے، فقیر نور الدین قاضی بھی تھے ہمارے اس وقت سب سے جو ہماری فیڈرل شریعت کورٹ تھی وہ تو قاضی صاحب قاضی نور الدین تھے۔ تو بہت مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جو دونوں طرف سے راج کیا ہے، تو سب سے زیادہ اس کو خطرہ جو تھا وہ سکھوں کی طرف سے تھا، کیونکہ انہوں نے جو شرطیں مانی تھی مسلمانوں کی، اس کی وجہ سے وہ سکھوں میں کافی بدنام ہو چکا تھا۔ تو یہ جو راج لے کر دیا تھا یہ مسلمانوں نے لے کر دیا تھا، اور اصل میں وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ 3 چیزوں کی وجہ سے مسلمان بچ گئے اس خطے میں، اور ان کو سکھوں کی بلی ہو گئی یہاں پہ ان 3 چیزوں کی۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب ایک کنٹروورشل عجیب و غریب فیکٹ ہسٹری کا، میں 1857 کو جنگ وہ نہیں مانتا کہ جو ہے نا یہ کوئی وہ، میں اسے میوٹنی مجھے نظر آتی، جتنی ہسٹری میں نے دیکھی مجھے نظر آتا ہے بغاوت ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے بتائیں یہاں پہ سکھوں نے جا کے انگریزوں کا وہ کیوں کیمپ جوائن کر لیا؟ وہ ساری کی ساری آرمی سکھوں سے ان لوگوں نے بھر لی، اور انہیں ڈیوائڈ اینڈ رول مسلمان اور ہندو کو لڑانا پڑا، سکھوں کو کسی سے لڑانا نہیں پڑا، ایسا کیوں ہے؟ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ مجھے تو نہیں لگ رہا، دیکھیں کہ 29 مارچ 1849 سے لے کے جتنے بھی تحریکیں چلائی ہیں انگریزوں کے خلاف، دیکھیں کہ آپ 1857 کی جنگ بے شک رائے احمد خان کھر نے چلائی، لیکن وہ بھی سکھوں کے ان سے چلائی ہے، سکھوں کی آرمی سے چلائی ہے، سکھوں کی محبت سے، پریم سے وہ چلائی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ پگڑی سنبھال جٹا یا بج بج کٹ کٹ مارو کے شہید تھے، یا شرومنی شہید تھے، یا پھر جتنے بھی مورچے لگے ہیں، چاہے ننکانہ صاحب کا مورچہ تھا، چاہے جیتو کا مورچہ تھا، چاہے پنجا صاحب کا مورچہ تھا، یہ ساری مورچے جو تھے یہ تو سکھوں نے لگائے ہیں۔ میں تو بعض اوقات میں اپنی پریشانی کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا کہ اب سب سے بڑی تعداد ہماری کہاں ہے؟ کینیڈا میں۔ ہاں نہیں، پنجاب سے بھی زیادہ کینیڈا میں چلے گی؟ نہیں، پنجاب سے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن باہر سب سے زیادہ ہماری جو ہے وہ تعداد کینیڈا میں۔ کینیڈا کس کا ملک ہے؟ انگریزوں کا ہے۔
انگریزوں کا کس کے انڈر ہے؟ وہی نا پرنس چارلس کے انڈر ہے، ٹھیک ہے. دوسری بڑی تعداد ہماری آسٹریلیا میں ہے، کس کے انڈر ہے؟ پرنس چارلس کے انڈر ہے. تیسری بڑی تعداد ہماری یونائٹڈ کنگڈم میں، جیسے انگلینڈ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تو وہ کس کے انڈر ہے؟ وہ بھی بکنگم پیلس کے انڈر ہے، ٹھیک ہے. چوتھی بڑی تعداد ہماری نیوزی لینڈ میں ہے، اچھا وہ بھی اس کے انڈر ہے. جب ہم نے اس کے ایک پڑھے لکھے شعور سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، جب ہم نے ان کے انڈر رہنا ہی تھا، اب بھی تو بیٹھے ہیں نا. تو اگر پنجاب میں بیٹھ جاتے تو کیا ہمیں کیا نقصان تھا؟ آپ نے کیوں تحریکیں چلائیں اتنی؟ ان کو باہر آپ نے بھیجا ہے. سب سے بڑے بھگت سنگھ جو تھے 1819 کی سب سے بڑی تحریک جو ہے ان کو باہر بھیجنے والی، وہ بھی آپ نے اتنی شہادتیں دی کہ 95% شہادتیں پنجاب نے دی ہیں. کیوں دی بھائی؟ آپ نے انہیں کیوں باہر نکالا؟ صحیح ہے. میں تو بعض اوقات پوچھتا ہوں کہ انگریزوں کو نکال کے آپ کو کیا فائدہ ملا یہاں سے؟ اگر انگریز یہاں پہ رہتے تو کچھ نہ کچھ ہمارا کوئی پل بنا لیتے، ہمیں بجلی بنا لیتے، ہماری کوئی ریل بنا لیتے. اب ہمارے پاس ان کے جانے کے بعد ہے ہی کیا ہے؟ انہیں کا ہی بنایا ہوا جو پڑا ہوا نہیں، ہمارے پاس ہم نے کچھ خود کیا بنایا؟ کچھ نہیں بنایا. تو میں 47 کو مجھے تو یہ جو ہندوستان پاکستان کی آزادی ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ سکھوں نے کوئی اچھا رول پلے کیا ہے. کوئی اچھا رول پلے نہیں کیا. وہ اس کے بعد تحریک، میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھا رول نہیں تھا. آپ کو کیا ملا ان کو نکال کے؟ ٹھیک ہے. سیکنڈلی اکالی لیڈرشپ جو تھی وہ بالکل ان پڑھوں کی تھی. وہ ان پڑھ لوگ تھے، وہ شعور رکھنے والے لوگ نہیں تھے. وہ جذباتی سیاست کی ہے انہوں نے. سکھ لیگ جو تھی اسے موقع نہیں ملا. ٹھیک ہے. سکھ لیگ بھی بنی تھی، سکھ لیگ کو موقع نہیں ملا. کچھ اور جو موومنٹس تھی، کچھ اور لوگ تھے، ان کو موقع نہیں مل سکا تھا مین سٹریم میں. انگریزوں نے اکالی جو بنائی تھی، اکالی جو موومنٹس بنائی تھی، اس کو سکھوں نے اپنا جو ہے لیڈر مان لیا. لیکن اصل میں اکالی بھی انگریزوں نے بنائی تھی، اکالی دل بھی انگریزوں نے بنائی تھی. وہ جیسے انگریزوں نے کہا انہوں نے ویسے ہی کیا. یہ بات آپ کی جو ہے یہ ماننے والی ہے کہ کانگریس، اور ایک تو آبادی ہماری نہیں تھی، اتنی بڑی آبادی نہیں تھی جتنی مسلمان اور ہندوؤں کی آبادی تھی. دوسری یہ تھی کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی انٹرسٹ بھی نہیں تھا کہ اب اتنے چھوٹے سے پنجاب میں ہم کیا کریں گے، ہم کیا لڑیں گے. تو یہ ہم نے بہت بڑا پنجاب کھو دیا تھا. صوبہ سرحد بن گیا تھا. سکھر تک جو تھا وہ سندھ میں شامل ہو گیا تھا. کشمیر الگ سے ہو گیا تھا، گلگت بلتستان الگ سے ہو گیا تھا. راجستھان والوں نے اپنے حصے پہ قبضہ کر لیا، سہارنپور نے اپنے حصے پہ قبضہ کر لیا. پنجاب بھی آگے 1966 میں پھر ہریانہ الگ ہو گیا، چندی گڑھ فیڈرل ٹیریٹری میں چلا گیا. اب ہمارے پاس بہت چھوٹا پنجاب بچا تھا، اس پہ فائٹ نہیں ہو سکتی تھی. اور اس لیے ہم نے بالکل ہی سلینڈر کرنا تھا. اور سلینڈر میں نا ہم نے اپنی آدھی آبادی کو کھو دیا. سلینڈر کرنے، بالکل ٹھیک ہے، سلینڈر کرنے میں عام لوگوں کا نقصان زیادہ ہوا. سلینڈر کرنے میں پنجابیوں کا نقصان زیادہ ہوا. اور خاص طور پر جو ہم اس جو لہندہ پنجاب کے ہم مالک تھے، اس چڑھدے اور لہندے پنجاب کے، ہم سے تو لہندہ پنجاب انگریزوں نے چھین کے تو یہاں کے جاگیرداروں کو دے دیا، جو ہمارے ساتھ ایک غداری تھی. ٹھیک، مجھے پتا ہے آپ کا وقت تھوڑا کم ہے، کوئکلی کچھ کوشچنز ہیں سر، جلدی جلدی سے. خالصتان تحریک کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اگر کل کو خالصتان بنا آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ نہیں، بالکل خالصتان تحریک پاسبل نہیں ہے. خالصتان نہیں بنے گا؟ پاسبل نہیں ہے. کس طریقے سے آپ خالصتان بنائیں؟
کس ٹیریٹری میں آپ خالستان بنائیں گے؟ پنجاب کو ہی کہتے ہیں نا. پنجاب آپ نے 1966 میں تو پنجاب کو کباڑا کر دیا. سکھوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار دی, ہریانے کو الگ کر دیا, فیڈرل ٹیریٹری اس میں الگ ہو گیا. آپ کے پاس تو پلے کچھ ہے ہی نہیں ہے, کوئی علاقہ نہیں ہے آپ کے پاس, کس کو پنجاب بنائیں گے؟ صحیح ہے. کیا آپ کی وہاں پہ اکثریت ہے؟ نہیں ہے اکثریت, نہیں ہے اکثریت. اچھا, آپ کی تو امرتسر میں اکثریت نہیں ہے. اچھا, ہاں, ہندو زیادہ ہیں وہاں, ہندو زیادہ ہے. اچھا, دیٹس شاکنگ فار می. اچھا, تو یہ جو ہے اس پہ میں تو کہہ رہا ہوں سکھ قوم کو اس پہ اپنی انرجی ویسٹ نہ کریں. اس چیز پہ جو بن نہیں سکتا اس پہ انرجی ویسٹ نہ کریں. ہم اپنی انرجی کسی اور چیز پہ ویسٹ کریں, ہم اپنی قوم کو کہیں اور اکٹھا کریں. ویسے بنانے کی ضرورت کیا پڑی ہوئی ہے؟ کیا آزادی نہیں ہے سکھ کو؟ دیکھو جو وعدے کیے تھے 1947 میں کانگریس نے سکھوں کے ساتھ, وہ ایک بھی پورا نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ ماننے والی بات ہے. سکھوں کے ساتھ زیادتی کی ہے, سکھوں کے ساتھ جو آپ نے 84 کا نسل کشی کی ہے سکھوں کی, یہ بہت بڑی زیادتی تھی. آپ نے سب کچھ جو تھے, ایک یہ بھی گل ہے, صاف گل ہے, پنجابی بہت چیر غلام نہیں رہ سکتے. پنجابی نے تحریکیں چلانی ہیں چلانی. صحیح. ایک آپ اسے 10 سے 20 سال 30 سال 50 سال یہ ہاتھوں مجبور ہے. نوی چیزیں انہوں نے چاہیے, ہر ویلے کوئی نوی چیز چاہیے. تو یہ نہ کوئی جیسے اس دفعہ کسان مورچہ لگا انڈیا, تو مجھے حیرت نہیں ہو رہی تھی. مجھے اس لیے حیرت, لوگوں کو حیرت, اتنا بڑا مورچہ اتنے دن چل سکتا ہے. میں نے کہا اس سے بھی زیادہ چل سکتا ہے, 2 سال 5 سال بھی چل سکتا ہے, 10 سال بھی چل سکتا ہے. جو سوسائڈر ہوں وہ آپ اسے سوسائڈ کرا رہے ہیں یا ان سے وہ کرا لیں, وہ کچھ نہیں ہے, وہ آپ کے اس میں نہیں ہے. تو پنجاب اتنی فرٹائل لینڈ ہے جو صرف اور صرف اس چیز کو پسند کرتی ہے کہ وہ اپنی آزادی کسی صورت پہ بھی سلب کرنے کو تیار نہیں ہے. اور جو وعدے کانگریسیوں نے, جو وعدے ان کے ساتھ مسلم لیگ نے کیے ہیں, وہ دونوں نے پورے نہیں کیے. اس لیے جو ہے آج تحریکیں جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں, اور یہ تحریکیں اٹھیں گی. یہ ان کے بس کا روک نہیں ہے ان کو روکنا. تو ایک تو مرجیوڑا یا سوسائڈر خالصہ ہوتا ہے, ان کو روکنا ویسے ان کے بس کے بات نہیں ہے. پنجابیوں کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جس دن پاکستان میں پنجابی جاگ جائیں گے نا, اس دن ان کو بھی روکنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ان کے لیے مشکل ہوگی آنے والے دور میں, خاص طور پہ پاکستان میں بھی. ٹھیک ہے, فائنل میرا کوشچن ہے آپ سے سر, سوری ٹو انٹروین, ٹائم کا میں آپ کے پاس. اچھا سر, اتنی محبت آپ لوگ کرتے ہیں مسلمانوں سے اور باقی دیگر مذاہب سے, آپ جیسا مسجد چلیں کوئی ایشو نہیں ہے, میں آپ کو پھراؤں گا, ہمیں گردوارہ میں انٹر کیوں نہیں ہونے دیا جاتا؟ آئی ہیو ٹرائیڈ ملٹیپل ٹائمز. دیکھیں یہ جو گردوارے صرف اور صرف پاکستان کے سکھ ٹیمپلز جو ہیں وہ الاؤ نہیں ہے, باقی دنیا میں الاؤ ہے. سیکیورٹی ایشو ہے. یہ گردواروں کے انڈیویجول پالیسی ہے یا نہیں حکومتی پالیسی ہے؟ ہماری کوئی پالیسی. وجہ کیا ہے ہم سے سیکیورٹی پالیسی یہ ہے کہ کہیں سوسائڈ نہ ہو جائے, کہیں کوئی پرابلم نہ ہو جائے, اس لیے انہوں نے یہ نارملی کرتارپور میں جانے دیتے ہیں جہاں پہ آپ کچھ بھی نہیں لے کر جائیں, ننکانہ صاحب میں جانے دیتے ہیں جہاں پہ وہ ہے. باقی سکھ ٹیمپلز میں تھوڑی سی سختی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں. اور یہ ہم ہر دفعہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سکھوں کے ہر گردوارے کے 4 دروازے ہوتے ہیں. کسی بھی قوم کو, کسی بھی نسل کو, کسی بھی جو دھرم کے ماننے والے کو اجازت ہے کہ یہ ان کا گردوارہ ہے, یہ وہاں پہ عبادت کر سکتے ہیں. آپ عبادت جو ہے ہر سکھ گردوارے میں اسلام کے مطابق آپ عبادت کر سکتے ہیں, ہندو دھرم کے مطابق, بدھ مت کے دھرم مذہب کے مطابق, آپ کرسچینٹی کے مذہب کے مطابق, کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو, آپ گردوارے میں عبادت کر سکتے ہیں. آپ کو اجازت ہے جانے کی, آپ وہاں کھانا کھا سکتے ہیں, لنگر کھا سکتے ہیں. لیکن پاکستان کی ایشو اور ہے. اگر آپ یورپ میں چلے جائیں نا,
बहुत सारे कैम्ब्रिज में या चर्च है या गुरुद्वारा है, सही है। वो अब चर्च को बंद कर रहे हैं कैम्ब्रिज में, सिर्फ गुरुद्वारे को। वाह। गुरुद्वारे में उन्होंने फ्री किचन की वजह से कि बच्चे जो हैं, बच्चे जो हैं वो लंगर खा सकते हैं, वो लंगर फूड दे सकते हैं इनको। कहते बड़ा टेस्टी होता है हाँ, गुरुद्वारे देखो पूरी दुनिया में हमारे पाकिस्तानी मुसलमान जो है पंजाबी होने के बेस पे अंदर गुरुद्वारे जाते हैं, खाना खाते हैं, 2 दिन का वहाँ से ले भी आते हैं कि यार हम वहाँ पे खाना पकाना बहुत मुश्किल काम है, तो वो खाना ले भी आते हैं। और सिख भुखा नहीं मार सकता गुरुद्वारे दे और मेरे एक दोस्त ने कहते यार फैसलाबाद गुरुद्वारा खोल लो, लंगर जरूर चलाना उत्थे। यार सानू तुहाडे नाल कोई इंटरस्ट नहीं, तुसीं इबादत करदे हो नहीं करदे हो, उत्थे लंगर होना चाहिदा है ते हर थां दे उत्ते गुरुद्वारा होना चाहिदा। ਉਹਦੇ अल्फाज सी आतिफ जमील पैगान एडवोकेट है साडे दोस्त ने, वो कह रहे कि यार गुरुद्वारा लंगर वास्ते होना चाहिदा ताकि ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ फ्री फूड मिलता रहे। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਫਾਈਨਲ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰ, ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਲਮ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਲਕ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਭੈੜਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਦ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਬਣਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਨਾ ਭੱਜ ਨਸ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਇਹ ਉਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕੌਮ बनाता है। ज़बरदस्त, बड़ी बातें थी कल्याण सिंह जी जो रह गई हमारी। ठीक है, एक आप पाकिस्तान के पहले PhD हैं। लेट मी टेल यू आर द फर्स्ट सिख सरदार टू बी फीचर्ड ऑन एनी पाकिस्तानी पॉडकास्ट एज Yes. ये भी एक आपको जो है ना आज एक वो आपको एजाज ये एक और हासिल हो गया। एज फार एज आई हैव सीन ऑन यूट्यूब आई डिडंट फाइंड एनीवन। देखिए जी टॉपिक इतना वास्ट है कि इस पे कितनी ही जो है ना सिटिंग्स हम करें। हम एक गुरु नानक साहब जी को देख ले, अंगद को साहब को देख ले, फिर आगे अमरदास साहब हैं, रामदास साहब हैं, अर्जन हैं, फिर हर राय हैं, हर कृष्ण हैं, तेग बहादुर और फिर गोविंद साहब, जितने भी हैं हमारे, इन सब के ऊपर एक एक प्रोग्राम हो सकता है, यकीन करें। और इतने इनसे आपको रुशदो हिदायत और इल्म के मोती आपको मिल सकते हैं जितने आपको आपके औलिया कराम और आपके हमारे जो सूफिया कराम हैं उनसे मिलते हैं। तो उम्मीद करते हैं जी कल्याण सिंह साहब को नेक्स्ट टाइम ही हम पकड़ेंगे। प्रोफेसर साहब का लेक्चर है, देर हो रही है उन्हें। प्रोफेसर साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। वेलकम वेलकम। और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट जो है वो सिर्फ हम बाबा नानक को और बाबा फरीद को फोकस करें। जी जी। और किसी वक्त हम बुल्ले शाह को सिर्फ अलग से, बुल्ले शाह के पंजाब को और वारिस शाह के पंजाब को देखेंगे, वो अलग अलग से देखें तो वो बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। मैं भी इस सिलसिले में कुछ तैयारी करूँगा। थैंक यू। पक्का ये ठीक है, मेरे पे लगा हुआ है 4 सवा 4 तक हो जाता है ना, थोड़ा बहुत कर लीजिए। ऑन है, कंफर्म कर लीजिए जरा।